بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت مولا علی رضا علیہ السلام سے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور مقصد ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے جو عظیم مقاصد ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ جیسے کہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے مولا امام رضا علیہ السلام اور اہل بیت کی ہمیں ولایت عطا فرمائی ہے، ان کی محبت عطا فرمائی ہے، ان کی مودت عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد یہ مہینہ اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، تو قرآن اور اہل بیت کا دامن تھام کر ہم ان عظیم مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں جن مقاصد کے لیے اللہ پاک نے ہم پر روزہ واجب کیا ہے۔ ورنہ اللہ پاک کو ہمارے بھوک اور پیاس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ روزہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ محبوب خدا بننے کا نام ہے، روزہ انسان کامل بننے کا نام ہے۔ روزہ ایک سفر بتلاتا ہے، ایک ایسا سفر جس کے کرنے کے بعد انسان باطنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، انسان باطنی کانوں سے سنتا ہے، اس کے ظاہری حیوانی آنکھیں جو محدود طاقت رکھتی ہیں وہاں تک محدود نہیں رہتا۔ اسی لیے ماہ مبارک رمضان میں جو روزے کی قسمیں بتلائی گئی ہیں، ایک روزہ عام ہے، اس کا بھی فائدہ ہے کہ انسان پر عذاب خداوندی نازل نہیں ہوتا اور قیامت کے دن وہ انسان پیاسا بھوکا نہیں رہتا جو زندگی میں روزہ رکھتا ہے۔ مگر ایک روزہ اس سے بلند ہے، وہ روزہ خاص ہے جس میں انسان اپنے ارادے کو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے کہ آنکھ بھی روزے سے، زبان بھی روزے سے، ہاتھ بھی، سارے اعضاء روزے سے۔ مگر ایک روزہ اس سے بھی بلند ترین مقامات پر انسان کو پہنچاتا ہے، اور وہ ہے روزہ خاص الخاص، کہ خیال بھی گناہ کا نہ آئے، خیال بھی ادھر ادھر نہ جائے، صرف زبان ذکر نہ کرے، خیال بھی ذکر الہی میں مشغول ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام حاصل کرنا آسان نہیں ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ اگر مومنین و مومنات ہمت کریں، کوشش کریں، تو جو نسخہ مولا علی علیہ السلام نے بتلایا ہے کہ 24 گھنٹے میں ان 3 آیتوں کو 70 مرتبہ تلاوت کریں تو یقیناً آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب اپنے خیال پہ آپ نے کنٹرول کر لیا تو دنیا کے بادشاہوں سے بھی آپ عظیم بادشاہ ہیں، آپ کا مقام بہت بلند ہے۔ اگر آپ نے یہ چیز حاصل کر لی کہ اپنے خیال پہ کنٹرول کر لیا، اگر برا خیال آیا فوراً اسے روک دیا، اگر منفی نیگیٹو خیال آیا فوراً اسے چینج کر لیا، اگر یہ طاقت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تو آپ کا مقام اولیاء خدا میں ہے۔ پھر آپ صرف چیزوں کو ظاہراً نہیں دیکھیں گے۔ ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبروں کو ظاہراً دیکھتے ہیں، مگر جنہوں نے خیال کو پاک بنا دیا وہ جب قبر کو دیکھتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس قبر پر عذاب نازل ہو رہا ہے یا اس پہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اگر ایک انسان جو گناہوں کی غلاظت میں غرق ہے،
ایک مرتبہ قبر کا ایک عذاب دیکھ لے تو کبھی گناہ کرنے کی جرت نہیں کرے گا، کیونکہ انسان جب اندھا ہوتا ہے، انسان جب جاہل ہوتا ہے، ان عذابوں سے بے خبر غافل ہوتا ہے تو شیطان کے فریب میں آ جاتا ہے، چند منٹ کی لذت کی خاطر گناہوں میں گر جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، 70 مرتبہ ان آیتوں کی تلاوت کرنا ہے۔ اس مہینے میں ایک ایک آیت پڑھیں گے تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہوگا، اور 70 مرتبہ ان آیتوں سے نہ صرف قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک عظیم الشان طاقت ملے گی، قدرت ملے گی، پاور ملے گا، روحانی معنوی پاور ملے گا، بشرطے کہ آپ خلوص کے ساتھ اس میدان میں آئیں۔ اسی پاک حرم میں ایک واقعہ آپ کو بتلاؤں، مرحوم حضرت آیت اللہ مصباح یزدی نے اسے نقل کیا، ان کی کتاب میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ مسلمان مومن کا مقام بلند ہے، اگر کافر بھی زحمت کرے، اگر کافر بھی کوشش کرے تو اللہ پاک اس کی بھی محنت ضائع ہونے نہیں دیتا۔ یہ واقعہ اس حرم پاک سے منسوب ہے، یہیں پر وہ معجزہ ہوا ہے۔ اس کا آغاز امریکہ سے ہوتا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، پیسہ بھی تھا، جاب بھی تھا، گھر بھی تھا، اچھی زندگی گزار رہے تھے، مگر ظاہراً معنوی اور روحانی اسپریچولی ان کے پاس کچھ بھی لذت نہیں تھی، ایک حیوانی زندگی، کھانا پینا اور سو جانا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے پاس ایک چیز کی کمی ہے، باقی تو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، معنویت، روحانیت ہمارے پاس نہیں ہے، کیا کریں؟ کہا چلو چرچ میں جاتے ہیں۔ ایک چرچ میں جا کے عبادت کی، بہت سارے عیسائیوں کے فرقے ہیں، دوسرے تیسرے، مگر مطمئن نہیں ہوئے، کوئی بھی معنویت، روحانیت، اسپریچولیٹی میں اضافہ نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے کہا چین میں یہ بدھسٹ لوگ ہیں نا، یہ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے ہیں، ان کی روحانی پاور بہت زیادہ ہے۔ پہنچ گئے، چین میں پہنچ گئے، بیجنگ میں پہنچ گئے، وہاں بدھسٹ لوگوں کے ہاں جا کے بڑی زحمتیں اٹھائیں، بڑی ریاضتیں کی، مگر پھر بھی کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، تبت میں جاؤ، وہاں بڑے بڑے بدھسٹ ہیں، وہاں چلے گئے۔ وہاں ان کو ایسے بستروں پہ سلایا گیا کہ ادھر اس میں سوئیاں چبھ رہی تھی، چاروں طرف سوئیاں، کہ بیچ میں سونا، ادھر تھوڑے ہلو گے تو زخمی ہو جاؤ گے، کہ یہ ارادے کو مضبوط کرنے کی ٹریننگ ہے۔ وہ زحمتیں بھی اٹھائیں، مگر پھر بھی روحانیت انہیں نہیں ملی۔ پھر کسی نے کہا ہندوستان میں بڑے جوگی ہیں، وہ پانی میں بیٹھ کر ریاضتیں کرتے ہیں، ادھر چلے جائیں۔ وہ بیچارے روحانیت کی تلاش میں وہاں چلے گئے۔ اس میں کوئی 1.5 سال کے قریب ان کا سارا وقت برباد ہوا، مگر کوئی روحانیت حاصل نہیں ہوئی۔ بڑی زحمتیں کی، پیسہ خرچ کیا، ریاضتیں بڑی سخت کی، مگر کوئی روحانیت نہیں بڑھی، اور پیسہ بھی اب کم ہو گیا۔ کہا ابھی یہ ہے کہ بائی روڈ ہی چلیں گے یورپ تک، وہاں سے جہاز پکڑیں گے۔ تو جب واپسی میں انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے ایران، مشہد سے گزرے، تو آپ جہاں سے بھی گزریں گے مولا علی رضا علیہ السلام کا روضہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ پھر انہوں نے آ کے دیکھا کہ یہ روضہ ہے، کس کا روضہ ہے؟ پوچھا، کسی نے کہا کہ یہ جو ہے امام علی رضا علیہ السلام ہیں، نبی پاک کے سکسیسر ہیں، ان کے یہ جو ہے 8ویں سکسیسر ہیں، فرزند ہیں، ان کا روضہ ہے۔ تو وہ اندر آنے لگے، تو ظاہر ہے کہ وہ رنگ کے اعتبار سے گورے تھے، تو یہاں پر غیر مسلمانوں کو آنے نہیں دیتے، خادم نے روک دیا۔ تو ان کو بہت برا لگا کہ ہماری انسلٹ ہوئی، کہیں ہمیں نہیں روکا گیا۔ بہرحال انہیں باہر نکال دیا، تو باہر بیٹھے، غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام رضا علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اگر آپ واقعاً ولی خدا ہیں تو ہمیں بلا لیں اندر، ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا روزہ، اگر آپ ولی خدا نہیں ہیں تو ہم بھی نہیں آنا چاہتے۔ اتنے میں ایک تسبیح بیچنے والا آ گیا،
اور وہ امریکن لہجے میں ان سے پوچھنے لگا کہ آپ کیوں یہاں ناراض بیٹھے ہو؟ اب یہاں ایرانیوں کو اصل انگلش زیادہ نہیں آتی، پھر امریکن لہجہ، پھر وہ تسبیح بیچنے والا، یہ خدائی انتظام ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم اندر جاتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں روک دیا گیا۔ کہا کہ اب آپ جائیں، کوئی نہیں روکے گا۔ کہا ابھی تو ہمیں روکا گیا ہے۔ کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں، اور تمہیں معرفت ہے یہ کون ہے؟ کہا زیادہ نہیں ہے۔ کہا آپ جانتے ہیں اسلام کے پیغمبر کون ہیں؟ یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8ویں جانشین ہیں، 8ویں فرزند ہیں، اور قرآن کریم جو ہے وہ رسول خدا پہ نازل ہوا، وہ اللہ کی کتاب۔ انہوں نے کہا چلو قرآن کریم سے آپ ایک کوئی آیت ہمیں بتا دیں، سننا چاہتے۔ انہوں نے کہا قرآن کریم کی آیت یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آسمان بھی، درخت بھی، سمندر، دریا، پتھر، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ آیت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، زبان سے تسبیح ہوگی نا، پتھر کیسے تسبیح کرے گا، پانی کیسے تسبیح کرے گا، درخت کیسے تسبیح کرے گا؟ عجیب ہے یہ قرآن، ہماری سمجھ سے بالا۔ کہا بھی آپ جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اب میاں بیوی داخل ہو گئے، تو دیکھا وہی خادم جس نے روکا تھا وہ دیکھ رہا ہے مگر روک نہیں رہا، یہ خود بھی حیران ہوئے۔ اب ان کی بیوی جو ہے وہ لیڈیز سیکشن میں چلی گئی ہے، مرد۔ اب یہاں ماشاءاللہ اتنا رش ہوتا ہے کہ سمندر کی طرح چھولیاں، انسانوں کی قبر ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ جب مین زری کے سامنے پہنچے تو دیکھا بالکل خالی، ایک انسان نہیں، اکیلے، اور اندر زری میں جو ہے مولا رضا علیہ السلام نے انہیں اپنی زیارت کرائی۔ اب دیکھیے مسلمان نہیں ہے، مگر کیونکہ زحمت کی ہے 1.5 سال اور مایوس ہو کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی معنویت، روحانیت، اسپریچولیٹی نہیں ہے، یہ سب دھوکہ فریب ہے، مذہب سے بیکار، بے دین ہو کے جا رہے ہیں، مگر خلوص سے نکلے تھے، کوئی رہنمائی نہیں ہوئی۔ تو مولا رضا نے، اللہ پاک نے ان کی رہنمائی کی، کیونکہ محنت کی تھی، زحمت کی تھی، بڑی ریاضت ہے۔ مولا رضا علیہ السلام نے زیارت کرائی۔ تو کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ابن موسیٰ، میں علی رضا علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا، میں علی ہوں، نبی کا جانشین۔ کہا آپ کے قرآن کی ایک آیت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یسبح للہ ما فی السماوات، کہ کہا کہ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، پانی بھی، درخت بھی، یہ کیسے تسبیح کر سکتے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تم باہر نکلو تو میں دکھاتا ہوں۔ اب جیسے باہر نکلے، پھر انسانوں کی وہ چھولیوں کا سمندر، رش، جیسے باہر صحن میں پہنچے تو دیکھا پتھر سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، دیوار سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، پانی جو تھا تالاب کا اس سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے، اور اتنی اس آواز میں، تسبیح میں لذت ہے، ہیبت ہے کہ یہ سن کے وہاں گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو اس کی بیوی اس کے سرانے پریشان ہے کہ تم کیوں بے ہوش ہو گئے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری محنت اللہ نے ضائع نہیں کی، جس روحانیت کو تلاش کرنے کے لیے ہم نے چین میں دھکے کھائے، ہندوستان میں دھکے کھائے، وہ اللہ پاک نے مولا رضا علیہ السلام کے در پہ ہمیں ملا دی، اور دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو یہ واقعہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان مایوس نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب ایک غیر مسلمان کو، جب وہ محنت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو اگر آپ اور ہم مولا علی کے نسخے پہ عمل کریں گے کہ یہ آیت سخریہ سورہ اعراف کی 54، 55، 56 کو اگر 70 مرتبہ تلاوت فرمائیں گے تو یقیناً ہمارے خیالوں میں طہارت آئے گی، اور جب خیالوں میں طہارت آ جائے تو یہ سارے معنوی مقامات شروع ہو جاتے ہیں۔ برزخی آنکھ کا ملنا، کہ قبروں کے عذاب کو دیکھنا، اور تسبیحات
مخلوقات خدا کو سننا، سمندر کی تسبیح کو سننا، درختوں کی تسبیح کو سننا، یہ سارے روحانی مقامات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں چیزوں کے باطن کا پتہ چلتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا خود بھی پڑھا کرتے تھے اور ہمیں بھی تعلیم دیا کرتے تھے کہ اے خدا مجھے ہر شے کا باطن دکھا دے، باطن دکھا دے۔ انسان شیطان کے فریب میں کب آتا ہے؟ جب ظاہر کو دیکھتا ہے اور باطن سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مقصد ہے روزہ خاص الخاص کا کہ باطنی آنکھ خدا عطا فرمائے۔ ورنہ کسی دعوت میں چلے جاتے ہیں، ہم اندھے ہیں، غذا کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر پاک پاکیزہ ہے، نہیں معلوم جو گوشت کھلایا گیا ہے وہ اسے ذبح صحیح کیا گیا ہے یا مردہ ہے یا باقین حلال حیوان کا گوشت ہے، نہیں معلوم۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معنویت ختم ہو جاتی ہے، روحانیت ختم ہو جاتی ہے، 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ البتہ ظاہراً گناہ نہیں ہے کہ اسلام میں سختی نہیں ہے، مگر زہر اگر آپ غلطی سے کھا دیں گناہ تو نہیں ہے نا، خودکشی تو نہیں ہے، مگر اس کا اثر تو ہوگا۔ لہٰذا جو قرآن کریم نے تاکید کی فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اے انسان دیکھ دیکھ کیا کھا رہا ہے، اس طعام کے باطن کو بھی سمجھ لے تو یقیناً پھر یہ بلند مقامات تجھے نصیب ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت کا نسخہ بھی مولا علی کا جو بتلایا گیا اس پہ عمل کیا جائے، اور پھر توسل اہل بیت سے توسل کیا جائے، دعائے توسل پڑھی جائے، اور دیگر دعائیں، زیارت عاشوراء، زیارت وارثہ، ان کی تلاوت کی جائے، خدا کو اہل بیت کا واسطہ دیا جائے، اور خصوصاً جو خاص دعائیں ہیں اس ماہ مبارک رمضان کی، جو دعا ابھی حمزہ صومالی ہے اس سے غافل نہ رہیں اور رو رو کے دعا مانگیں۔ 3 آیتوں میں یہی ذکر ہے کہ خیال کی طہارت بغیر دعا کے نہیں ملتی، اور دعا بھی گریے کے ساتھ، اور یقیناً دعا ابھی حمزہ صومالی میں ایسے ایسے نورانی مطالب امام زین العابدین علیہ السلام نے بتلائے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکل آئیں گے، اور جب آنسو گرتے ہیں تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرم پاک حضرت معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ سے یہ نورانی دعاؤں کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کو ایسی دعاؤں کی ٹریننگ دی جائے کہ دنیا میں آخرت میں آپ ہر مشکل ان دعاؤں کے ذریعے سے دور کر سکیں۔ واقعاً اہل بیت کے جو احسانات امت پر ہیں، سب سے بڑے احسانات خداوند عالم کے بعد تمام امت انسانوں پر اہل بیت کے، جنہوں نے قربانی دے کر ہمیں ہدایت دی ہے، انسانوں کو انسان بنایا ہے، اور خدا سے بات کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ پاک سے کیسے گفتگو کی جائے اور اللہ سے کس طرح سے دعا مانگی جائے۔ لہذا اس پروگرام میں 4-5 لائن مختصر دعا، معانی مختصر تفسیر شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہے۔ ان دعاؤں کو یاد کیا جائے، یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگا، قبر میں بھی قیامت میں بھی۔
برزخ میں بھی ساتھ رہنے والا خزانہ ہے۔ قبر کے اندھیروں کو اس سے مٹا سکیں گے، قبر کی وحشتوں کو اس سے ختم کر سکیں گے، قبر کی تنہائی نورانی لذتوں میں بدل سکیں گے اگر دنیا میں دعاؤں سے آشنا ہو گئے اور اپنے رب سے رشتہ جوڑ دیا۔ آئیے دعا ابھی حمزہ کمالی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد ہر جگہ ہر وقت انسان یہ جملہ کہ خدا کا شاکر اور ذاکر بن سکتا ہے۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ اے خدا تو نے مجھے انسان بنایا، تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ اے خدا تو نے مجھے مسلمان گھر میں بھیجا، تیرا شکر ہے۔ ہر نعمت جب آپ دیکھیں شکر کریں خدا اور نعمت بڑھا دے۔ روایت میں اگر کسی نابین کو دیکھیں اس بیچارے کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے، اگر ہو سکے زمین پہ شکر کا سجدہ کریں، اگر نہیں کر سکتے راستے میں تو سیدھے ہاتھ پہ چہرہ رکھ کے کہیں شکر الحمدللہ۔ اے خدا تو نے مجھے آنکھیں دی، تیرا شکر ہے، شکر الحمدللہ۔ بیمارستان اسپتال میں جائیں، لا علاج مریضوں کو دیکھیں، وہ بیچارے مریض جو تڑپ رہے ہیں، درد سے تڑپ رہے ہیں، ان کا علاج نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ قبرستان میں جائیں، جوان قبروں کو دیکھیں، ہم سے جوان تھے مگر قبروں میں چلے گئے، خدا نے ابھی تک ہمیں زندہ رکھا ہے، اے خدا تیرا شکر ہے۔ جب آپ نیند سے اٹھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس رات، گزشتہ رات جو گزری ہے، کم سے کم دنیا میں 10 لاکھ لوگ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ خدا نے ہمیں زندہ اٹھایا تو کیا ہم شکر نہ کریں؟ سب نے موت کے وقت کہا تھا خدا میں واپس بھیج دے، مگر خدا نے کہا کلا، ہرگز شکر کریں۔ الحمدللہ ہے، الحمدللہ۔ پاک بی بی معصومہ کے حرم میں خدا نے زیارت نصیب کی،
اور پاک بی بی کی نوکری و غلامی نصیب کی الحمدللہ ہے الحمدللہ۔ اب آئیے آگے دعا کی تلاوت کرتے۔ الذی لا ادعو غیر، بہت معرفت کا جملہ ہے۔ اصلاً دعا قبول کیسے ہوتی ہے امام وہ نسخہ بتلا رہے ہیں، کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ الذی لا ادعو غیر، سبحان، اے خدا میں کسی اور سے دعا نہیں کرتا، میں فقط تجھ سے مانگتا ہوں، اور جو تیرے محبوب ہیں، جو تجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہے، ان سے مانگتا ہوں۔ دیکھیے حدیث پاک میں ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ بندہ بیمار ہے، ہم کہتے ہیں میرے اللہ اسے ٹھیک کر دیں، آدھی امید اللہ میں، ادھر آدھا خیال یہ کہ ڈاکٹر بہت بڑا ہے، ملک کا سب سے بڑا ڈاکٹر، فرمایا اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا پوری دنیا سے مایوس ہو کر 100% اللہ میں امید رکھ کے ایک مرتبہ کہو یا اللہ، تو دعا قبول ہو جائے گی۔ یا اللہ اسم اعظم بن جائے گی۔ وہی درس امام دے رہے ہیں کہ دعا قبول کرنا تو کسی اور کا خیال ذہن میں نہ لانا، خدا سے مانگو، اور جو خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے ہیں، جو خدا نے حکم دیا ہے، ان کا واسطہ دے کر مانگو۔ الحمدللہ الذی لا ادعو غیر، ولا دعوت غیر، لم يستجب لی دعائی۔ اے خدا مجھے معلوم ہے، مجھے یقین ہے، تجھے چھوڑ کر میں نے کسی غیر سے مانگا، وہ مجھے عطا نہیں کرے گا۔ اے خدا اگر کسی اور سے دعا کروں گا، مجھے معلوم کہ وہ مجھے عطا نہیں کرے گا، میری دعا قبول نہیں کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرے اللہ تو ہر چیز پر قادر۔ ولو اگر دعوت میں مانگوں، دعا کروں غیر سے، لم یستجب لی، وہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، دعا قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی لا ارجو غیر، میری ساری امید تیری رحمت میں۔ اے خدا میں کسی اور دنیا کے بادشاہ، وزیر، سفیر میں امیدوار نہیں، کسی دولت مند میں امیدوار نہیں۔ تو نفع کا مالک ہے، تو نقصان سے بچانے والا۔ الحمدللہ
الذي لا أرجو غير ولا رجاء غير لأخلف رجائی اگر غیر میں امید رکھوں گا وہ مجھے نا امید بنا دے گا الحمد للہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے مجھے دعا کی توفیق دی ہے